کیا آپ اس عید تک اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس عید پر سلیم اور سمارٹ نظر آنا چاہتے ہیں تاکہ آپ زیادہ جاذب اور خوبصورت نظر آئیں؟ تو ہمارا یہ ویلاگ نہایت احتیاط سے اور پورا دیکھیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حسن مرتضیٰ آفیشل۔ رمضان آ رہا ہے اور یہ رمضان نہ صرف عبادت کا مہینہ ہے بلکہ صحت کا بھی مہینہ ہے۔ جی ہاں، میں نے بالکل صحیح کہا ہے، رمضان ہمارے صحت کے لیے بہت مفید مہینہ ہے۔ اس رمضان میں نہ صرف ہم عبادت کرتے ہیں بلکہ اپنی تندرستی اور صحت کو پہلے سے امپروو کرتے ہیں۔ اور تندرستی اور صحت کو امپروو کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا وزن کم کیا جائے۔ اپنے اعضاء کو، خاص طور پہ اپنے بڑھتے ہوئے پیٹ کو کیسے شیپ میں لایا جا سکتا ہے، کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے میں آپ کو 2 نہایت اہم تجاویز بتاؤں گا جو آپ نے نہایت غور سے سننی ہے۔ پہلی تجویز یہ ہے کہ سحری میں ہم اپنے کھانے کو کس طرح پلان کریں، کس طرح ترتیب دیں کہ ہمارا کھانا نہ صرف ہمارا وزن کم کرے بلکہ سارے دن کی توانائی بھی فراہم کرے۔ اس کی ٹرک یہ ہے کہ آپ نے کھانا اس طرح ترتیب دینا ہے کہ کھانے میں سب سے پہلے فائبر کھایا جائے، پھر پروٹین کھایا جائے اور سب سے اینڈ پہ کاربوہائیڈریٹس کھائے جائیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سحری کے اندر دہی استعمال کرتے ہیں، انڈے استعمال کرتے ہیں اور سالن اور پراٹھا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے انڈے استعمال کرنے ہیں، اس کے بعد آپ دہی استعمال کریں اور سالن اور پراٹھا کو سب سے اینڈ میں استعمال کریں۔ اس سے آپ کو سارے دن کی توانائی بھی ملے گی اور آپ کا وزن بھی روزے کے ساتھ ساتھ کم ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ افطاری میں پکوڑے استعمال کرتے ہیں، آپ افطاری میں فروٹ چاٹ استعمال کرتے ہیں، اگر آپ افطاری میں کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں تو پہلے آپ نے روزہ افطار کھجور اور پانی سے کرنا ہے، میکسیمم 2 کھجوریں استعمال کریں۔ پھر آپ نے فروٹ چاٹ کا استعمال کرنا ہے اور آپ نے ایک بہت مفید بات کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی افطاری اور رات کا کھانے میں گیپ ہونا چاہیے۔ اس سے آپ کو اگلے روزے کے لیے توانائی بھی ملے گی اور آپ کے جو معدے ہیں، آپ کے جو آنتڑیاں ہیں، نظام ہضم ہے، وہ برڈنائز بھی نہیں ہوں گے، کھانے کو اچھی طرح ہضم کریں گے۔ ایک اور چیز جس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ اپنے کھانے میں لیمو اور سرکے کا استعمال کرنا ہے۔ لیمو اور سرکہ فیٹس کو اچھی طرح ڈائجسٹ کراتا ہے اور کاربوہائیڈریٹس کو کم از کم ایبزورب ہونے دیتا ہے، جس سے آپ کی باڈی میں انسولین کی مقدار کم پیدا ہوتی ہے اور انسولین ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ میٹھا کھانے کے شوقین ہیں تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میٹھا کھانے کے آخر میں کھایا جائے، کھانے کے شروع میں ہمیشہ سلاد یا پروٹین کھایا جائے۔ اس سے بھی کاربوہائیڈریٹ کم ایبزورب ہوتے ہیں اور آپ کو وزن کم کرنے میں بہت حد تک مدد ملے گی۔ ذرا سی احتیاط اور ترتیب سے نہ صرف آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں بلکہ اپنی باڈی کو بڑی بہترین شیپ میں لا سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔